وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے وہ، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں چلنا نہیں چاہے گا۔ دو آخری وہ آیات، اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا۔ قل ادعوا الله عبد الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى۔ یہ اللہ کی کلمات کا ذکر ہے۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس نے ایک کلمہ کن کر دیا، کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں۔ تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کے جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اگر اس زمین کے سارے درخت
قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ اوحا الیہ، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید کثرت سے کرو۔ یا یحییٰ، اب عادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی، اور وہ مخاطب تھے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، جو سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیزس آف نزرت، یہ دونوں جو ہے غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی، وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز، حنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وکانا تقیہ، اور بہت ہی متقی تھے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے، ولم یکن جبارا عصیا، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی، جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا، شاید ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، وہ یوم یموت، اور جس دن کہ وہ مرے، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا۔ کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا، اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ روح، فرشتہ، پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے، فرشتہ بھی روح، وحی بھی روح، اور قرآن بھی روح، اور روح انسانی روح۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے مکمل انسان کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی، میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، نیک آدمی ہے، یعنی اس میری خلوت میں، میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تم سے، ان کنت تقیہ، اور اس میں عقیل بھی ہے، اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی حی، ایسے ہی ہوگا، بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ، رفع سماوی معجزانہ،
پھر بڑے بڑے معجزے جو ہیں، تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے، كَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا۔ فَأَنبَذَتْ بِهِ، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی۔ یہ ہے بیت اللحم، جو 8 میل کے فاصلے پر تھا اس ہیکل سلیمانی سے۔ وہاں علیحدگی میں، چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا، اب لوگ کیا ہے دیکھیں گے، کیا کریں گے، کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا، فانتبذت نہیں آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو، اب اس کو لے کر، اپنے حمل کو لے کر، فانتبذت بہ مکان قصیّا، ایک دور کی جگہ، بعید مکان میں۔ فاجاء المخاض الی جذع النخلہ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہن ہوئے، اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، آئیں وہ، یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک کھجور کا کوئی درخت تھا، اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوں، کیا کہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، اس بچے کا کیا کروں گی، کہاں لے کے جاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، میری صورت کیا بنے گی۔ اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی، کاش۔ فناداہا من تحتہا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے۔ عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ، لیکن نیچے ہے، یہ ذرا اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے، اور اس لیے ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر، وضع حمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں۔ لیکن ایک اس کی جو بات ہمارے آفیشل قرأت میں من بھی ہے، فناداہا من تحتہا، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا، یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے۔ میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے، تو بچے نے من کہا۔ یہ میرے نزدیک وہ قرأت بھی بہت زیادہ صحیح ہے، اور ہے ہماری آفیشل قرأت میں ہے، یہ من تحتہا و من تحتہا۔ تو جو بھی تھا نیچے، انہوں نے، اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً حضرت مسیح بچے کوئی بچہ جو نو مولود ہے وہی بول رہا ہے، تو گویا کہ لا تحزنی، امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائی ہے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گرے گی، فکلی واشربی۔ اب یہ سارا معجزہ وہ دیکھ رہی ہے، تب جرأت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی، کہ بچہ بول بھی گیا ہے، اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے۔ فکلی واشربی، تو کھائیے اور پیئے، وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، فإما ترین من البشر احدا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے، فقولی، تو کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نذر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ بولنے پر، گفتگو پر بھی پابندی تھی۔ فأتت به قومها تحملہ، اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس۔ اب ان کا حوصلہ ہے، انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے، یہ میری رائے ہے، واللہ عالم۔ عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں، اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہو۔ فأتت به قومها تحملہ، وہ آئیں اپنے قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اب انہوں نے، اے مریم یہ تو تم بڑا طوفان لڑ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہارے یہاں تمہارے گود میں بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن،
ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہو ہارون نام، اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ حضرت ہارون کی نسل سے لہٰذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے. یا افتہ ہارون ماں کانا ابو کے برا سوئی و ماں کانت ام کے بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت وہ ایک بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھے، اس لیے ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے حضور بھی گود کے اندر. قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں. لم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تندخو نہیں بنایا ہے. والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن کی مجھے جنا کیا، میری ولادت ہوئی. ویوم اموت، جس دن کہ میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل 100% درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جائے. یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے ہوا. اسی لیے یہ کلمہ ہے، اللہ کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ ہے. باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون و قاعدے کے مطابق جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس کلا کو کن کیا ہے. ان اللہ ربی و ربکم، اور یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط باتیں جو ہے گھڑ لی. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے. اس بڑے دن جب پیش ہوگی حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی. تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی. اسمع بہی واپ سے، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے. یوم یعدوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے. وہم فی غفلۃ فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے. زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذرا تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے. اس کی اصل حقیقت پر کل گفتگو ہوگی. اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں. یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے.
ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب مضبوط رکھتے ہوئے یا ابت ابا جان اس انداز میں لٹ مارنے کے انداز میں نہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے. اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے. فإما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے. فاتبعنی، بس میری پیروی کیجیے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف. یا ابت، ابا جان لا تعبدی شیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب. فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدراک کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے. ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ. قال السلام علیکم، انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیظ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا. وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا. فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا. وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا. وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا. ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنے رحمت سے فضل سے عطا فرمایا. وجعلنا لہم لسان صدق علیا، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی. رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ماس کا بھی اور زکر بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی اللہ تعالیٰ وہ بے منظور نظر کر کے برفی ہے. وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس کا بھی، کہ ادریس علیہ السلام حضرت الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة مریم سلام علیہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا.
اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریباً نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 9 صورتیں تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں. ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت و تمام و کمال موجود ہے، اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے. سورہ یونس، سورہ ہود ان جوڑے کی تصویر. سورہ یوسف منفرد، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری سورت میں مشتمل. پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں. سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے. اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورت ہوتا ہے. مضامین کی مناسبت سے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، جدو جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے وہ ملکوتی غنا ہے، اس میں بہت نمایاں ہے. پھر 3 صورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، جو منفرد مزاج کی ہے. لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا. اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء. یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام. انباء الرسل کے انداز میں نہیں. وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ آراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی. یہ انداز جو انباء الرسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ. یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں. اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، یعنی فلسطین کی طرف روانہ. تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فاصلے سے. سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کی بات ملے گی. تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی. البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر گفتگو کل ہوگی. سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں. دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا. تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا. اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 2 کے بارے میں آ رہا ہے رسول. حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول النبی، انہ کان رسول النبی. اور 2 ہی کے بارے میں آیا کہ انہ کان صدیق النبی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے. اگرچہ بہت ہی میرے علم کے حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے، یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی. ہوتا یہ ہے
کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبی اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبی؟ تو میں نے اسے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کی مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منتشر فرمائی ہے وہ آپ پر بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا، اس ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین، تو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کچھ ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہمی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کہ اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہیں، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہے، اشارے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، ایک لحظے کا توقف۔